مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے نہیں دی۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا مثل نورہ کمصباح، نہ، فرمایا مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال تاقچے کسی ہے جس میں چراغ ہے۔ اور یہ چراغ، یہ مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح چراغ زجاجہ میں، زجاجہ حباب، آبگینہ، وہ نرم نازک لطیف اور باریک شیشہ کہ جو چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کی روشنی کو محفوظ بنانے کے لیے ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے، تاکہ یہ دیر تک جلتا رہے اور اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اس کی روشنی کو مؤثر بنانے کے لیے، تیز تر بنانے کے لیے جو شیشہ آبگینہ حباب اس چراغ پر رکھا جاتا ہے اسے عربی میں زجاجہ کہتے ہیں۔ المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح زجاجہ میں ہے، آبگینے میں۔ اور یہ زجاجہ کیسا ہے؟ اس کا وصف الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا۔ یہ زجاجہ موتیوں سے بنے چمکدار ستارے کی مانند ہے، جو چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، روشن ہے، ضیابار ہے۔ اس کی روشنی کہاں سے؟ یہ کوکب دری جو ضیابار ہے، روشن ہے، کہاں سے روشن ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ شجرہ مبارکہ زیتونہ، لفظ زیتون قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا، اور درخت زیتون سے متعلق پیغمبر کی حدیث جسے حبر الامہ ابن عباس مفسر قرآن نے بیان کیا، کہا کہ پیغمبر فرماتے ہیں پوری کائنات میں درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ جس کے پھل میں شفا ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے، اس کی لکڑی میں شفا ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے، یہاں تک کہ اس کے پتوں میں شفا ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور اگر اس درخت کی لکڑی کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ درخت زیتون جو قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا، ماہرین نباتات نے اس سے متعلق لکھا ہے کہ اس درخت کی عمر 900 سال ہوتی ہے، یعنی 900 سال تک پھل دیتا ہے۔ اور علم الاعداد میں اگر آپ چلے جائیں تو صفر کی حیثیت نہیں ہے، یہ صفر اگر کل عدم ہے، باقی 9 کا عدد بچ جاتا ہے، اور 9 عدد ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ہم موضوع سے قریب ہو رہے ہیں، اور قریب تر ہونے کے لیے ایک اور جملہ عرض کروں جو ماہرین نباتات نے بیان کیا کہ یہ درخت کبھی بھی کسی کثیف اور گندی جگہ پر پروان نہیں چڑھ سکتا، چاہے وہ زمین جتنی زرخیز ہو اور جتنی اس میں کھاد ڈال دی جائے، زیتون کا درخت ہمیشہ پاک اور طیب و طاہر جگہ پر کاشت ہو سکتا ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، لیکن قرآن جو اس کا وصف بیان کر رہا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہ حباب اس سے روشن ہے،
یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا۔ یکادو زیتوہا یضیء، یضیء لفظ ضیاء، ہر ضیاء نور ہے لیکن ہر نور ضیاء نہیں ہے، خاص نور کو ضیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے تاریک کردار کے مالک افراد کا نام ضیاء الحق رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ضیاء ایک نور خاص ہے قرآن کی تعبیر میں۔ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، سلالہ، اس کا رس، اس کا تیل، اس کا روغن، اس کا زیت، یکادو قریب ہے، زیتوہا اس کا زیت، یضیء شعلہ ور ہو جائے، جگمگا اٹھے۔ لیکن یہ دنیا کا واحد چراغ ہے جسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے۔ نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان حقائق کو مثالوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ بس قبہ امام موسیٰ کاظم کے نیچے کھڑے ہو کر جو جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم رک کر اس آیت کے مفہوم کی طرف چند گام آپ کی شب شہادت طے کرنے کی کوشش کریں۔ نور کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، نہیں فرمایا اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے۔ آسمان جمع، آسمان 7 ہے، اور لفظ سماوات پورے قرآن میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ زمین یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ جہان ہستی، یہ عالم ہستبوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزمگیتی اور کائنات، یہ دھرتی اور جہان، جب میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے جسے اللہ قرآن میں عرش کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ اور اس سے مابرا، اس سے بالاتر عالم ملکوت ہے۔ اور عالم ملکوت پھر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ بس یہ تھوڑی سی تمہیدی منزل ہے، مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے ایسا کہنا کہ مشکل ہے تو یہ بے ادبی کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ مرحوم افسر عباس زیدی نے کہا کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا۔ اگر آیت نور نور کے ماننے والوں کے بیچ میں نہیں پڑھی جائے گی تو اور کہاں پڑھی جائے گی؟ تو عالم ملک، عرش سے مراد یہ عالم ملک جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور سماوات سے مراد عالم ملکوت۔ اور پھر عالم ملکوت کے 2 درجے، ایک ملکوت اسفل، ایک ملکوت اعلیٰ۔ ملکوت اسفل جس کا آغاز عالم مثال سے، پھر عالم نفس ہے، اور پھر ملکوت اعلیٰ یعنی عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم۔ یہ آسمان چہارم جسے آپ بیت المعمور کہتے ہیں، یہ ملکوت اعلیٰ ہے جو ملائکہ مقربین کا، فرشتوں کا، قدسیوں کا، انبیاء کی ارواح کا مستقر ہے۔ انبیاء کی ارواح جس مرحلے میں، یہ بیت المعمور ہے۔ ملائکہ، فرشتے، قدسی،
جہاں مستقر اللہ کی تسبیح اور ذکر و تحلیل و تمجید کر رہے ہیں. یہ ملکوت اعلیٰ عالم جبروت ہے. یہ بیت المعمور آسمان چہارم. اس سے آگے نہ کوئی نبی ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے. یہ انبیاء اور ملائکہ کی آخری منزل ہے سماوات، یعنی عالم ملکوت. اور اس عالم ملکوت سے مابرا بالتر جو عالم ہے اسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے. عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات. اور محمد و آل محمد یہ 14 نور عالم لاہوت کے باشندے ہیں. اس لیے امیر المومنین علی فرماتے ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہم محمد و آل محمد کے فضائل شروع ہوتے ہیں. ذہن بشر سے ماورا، عقل بشر سے ماورا، یہ حقیقت محمدیہ جس کے 14 مظہر ہیں، جس کے 14 مصداق ہیں، جس کے 14 فرد ہیں، وہی حقیقت محمدیہ، حقیقت بسیطہ، حقیقت واحدہ، حقیقت مجردہ، حقیقت لطیفہ کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر یہی حقیقت محمدیہ ذات علی کی شکل میں ظاہر ہوئی. پھر اللہ نے اسی حقیقت محمدیہ کو کبھی ذات فاطمہ کی شکل میں ظاہر کیا، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، اور کبھی اسی حقیقت محمدیہ کو امام موسیٰ کاظم کی شکل میں اس کائنات میں ظاہر فرمایا. لیکن یہ حقیقت ذی مراتب ہے، ذی درجات ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت محمدیہ ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں منحصر ہے، انسانوں کے درمیان جو اللہ نے ان انوار کو پیکر بشری میں ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور بس یہی کے ہیں، تو یہ معرفت اہل بیت کی اب جد سے بے خبر ہے. یہ ان کے وجود کا نازل ترین مرحلہ ہے جو پیکر بشری میں خدا نے چراغ کو رکھ بھیجا، اپنے نور کو روانہ کیا. اس سے بالاتر جتنے بھی عوالم ہیں، ان تمام عوالم میں یہ 14 معلم ہیں، مجردات عالیہ، عقول عالیہ، انبیاء، ملائکہ، فرشتے، ان سب کے معلم، ان سب کے مرشد، ان سب کے رہبر محمد و آل محمد. ان کا وجود اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے. ظاہری طور پر ان کی تخلیق اس کائنات میں تدریجاً ہوئی انبیاء کے بعد، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ اہل تشیع کے جو منابع حدیث ہیں، بحار الانوار سے شروع کریں اور سفینۃ البحار اور شیخ توسی کی اور بڑے بڑے شیعہ محدثین کی احادیث، بجائے خود یہاں تک کہ علماء اہل تسنن میں سے سلیمان حنفی قندوزی صاحب جنابی المودہ نے انوار اہل بیت اور حقیقت محمدیہ اور مقام علویہ کی طرف اس حدیث کو بیان کیا اپنی مشہور کتاب جنابی المودہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. اگر کوئی بچہ یا جوان سمجھنا چاہتا ہے نوری سال تو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. آئنسٹائن نے جو نور کی رفتار بیان کی، یہ شمسی یا قمری سال نہیں ہے، محرم و صفر یا جنوری فروری. نوری سال کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نور کی رفتار کو سمجھنا چاہے تو جو آئنسٹائن نے کہا کہ انسان ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. ابھی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ شکریال میں. یہاں شکریال سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے دوبارہ یہاں واپس آئیں.
دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، 6 بار جائیں، پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگا کر آپ آئیں گے. کتنی دیر میں؟ صرف ایک لمحے میں. یہ نور کی مسافت ہے، یہ نور کا سفر ہے، یہ ایک لمحے کی مقدار ہے. اور پیغمبر فرما رہے کہ اللہ نے ہمارے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. اور ہماری تخلیق کے بعد جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا اور فرشتوں نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا تو پیغمبر فرماتے ہیں فزعموا، انہوں نے یہ گمان کیا جب ہمارے انوار کو دیکھا تو فرشتوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم فرشتوں کے خالق یہ 14 ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ فوراً سبحنا فسبحت الملائکہ. جیسی خیال فرشتوں کے دلوں میں، پیغمبر فرماتے ہم نے محسوس کیا تو ہم 14 نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا. تو فرشتوں کو لگا کہ نہیں، یہ ہمارے خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے جو ہمارا بھی خالق ہو، ان کا بھی خالق ہے، جس کی یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہم نے سبحان اللہ کہا، پیغمبر فرما رہے ہیں ہمیں دیکھ کر و سن کر فرشتوں نے سبحان اللہ کہا. حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا. فرشتوں نے ہم سے بندگی سیکھی ہے، عبادت سیکھی ہے، سجدہ کرنا سیکھا ہے، رکوع کرنا سیکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان میں سے جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار معین کرے. تو خدا نے جبرائیل سے خطاب کیا، بتاؤ من انت و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں. تو پیغمبر فرماتے یہ سن کر جبرائیل کہنے لگا انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں. یہاں پیغمبر فرماتے کہ اس کے بعد میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر علی نے جبرائیل کو سکھایا کہ خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل. اور اس کے بعد علی نے فرمایا یوں کہو اسمی جبرائیل، جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے. یہ 14 مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، جو امام حسین نے فرمایا کہ ہمارے درمیان، ہم 14 کے درمیان اور خدا کے درمیان نہ کوئی ملک ہے، نہ غیر ملک، نہ نبی، نہ غیر نبی. باقی خدا اور تمام مخلوق کے درمیان ہم 14 مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں. ساری کائنات کو جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں ہمارے وجود سے مل رہی ہیں، ہمارے ذریعے سے مل رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی کے ذریعے سے نہیں ملتا. یہ 14 انوار خدا ہیں، یہ عالم لاہوت کے باشندے، یہ اللہ کے تمام تر اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں. اگر سماعتیں اس سطح پہ پہنچی ہو تو دوسرا جملہ سنیں، اور میں انتظار کروں جیسے کوئی پڑھنے والے آئیں گے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. چونکہ علیل ہوں اور بخار کی کیفیت میں پڑھ رہا ہوں، جیسا تیسا پڑھ رہا ہوں، قبول فرمائیں. اور اسی حد تک پڑھوں گا جیسی کوئی نظر آئے کہ اب پہنچ چکے ہیں تو میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. اللہ کی نہ مثل ممکن ہے نہ مثل ممکن ہے. مثل اس جیسا، جیسے آپ کے سروں پہ پنکھے ہیں، جیسا ایک پنکھا ہے ویسے ہی دوسرا بھی ہے، دیکھنے میں بھی اور کام میں بھی. ان کے عناصر ترکیبیاں بھی وہی ہیں، جن چیزوں سے ایک بنا انہی سے دوسرا بنا، انہی سے تیسرا بنا. جو کام ایک کر رہا ہے وہی دوسرا کر رہا ہے، یہ مثل ہے. اور مثل کہتے ہیں 1000 باتوں میں کسی ایک پہلو میں، ایک جہت میں شباہت پائی جائے، اسے مثل کہا جاتا ہے. خدا سبحان پروردگار کی، اللہ کی نہ مثل ممکن ہے نہ مثل ممکن ہے، لیکن اسماء خدا، صفات خدا، اوصاف خدا، ان کی مثل ممکن نہیں ہے لیکن ان کی مثل ممکن ہے. اور اللہ اس آیت میں اپنے اسماء کی مثل کو پیش کر رہا ہے.
اور اسماء خدا کون ہیں؟ جس طرح سے اہل تسنن کے ہاں جو حیثیت قرآن کے بعد صحیح بخاری کی ہے، وہی حیثیت آپ کے ہاں اہل تشیع میں قرآن کے بعد اصول کافی کی، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا۔ اس اصول کافی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 143 پر ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے جو حدیث نقل کی ہے کہ امام ششم امام جعفر صادق فرماتے کہ واللہ نحن اسماء اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں۔ اسم کی عبادت اگر کوئی کرے یہ کفر ہے، اسم اور ذات دو کی عبادت کرے ہر دو کی یہ شرک ہے، اور اسم کے ذریعے سے ذات کی عبادت کرنا یہ عین توحید ہے، اور اسم کے بغیر ذات کی نہ معرفت ممکن ہے نہ عبادت ممکن ہے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے مخلوق نے خدا کی معرفت حاصل کی، اور صرف ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی۔ اگر ہم نہ ہوتے نہ اللہ کی معرفت ممکن تھی نہ اللہ کی عبادت ممکن تھی۔ اور بہار کی 26 نمبر جلد میں مولا متقیان کا یہ جملہ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا کہ نحن قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ کی قوت ہے۔ نور کا مفہوم کیا ہے؟ نور کا ایک معنی امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا، الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار، اور نور کا ایک معنی حکماء اور فلسفیوں نے بیان کیا، ظاہر لنفسه ومظہر لغیرہ، اور ایک معنی حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم اللہ صدرہ نے بیان کیا۔ نور وہ حقیقت کہ سب جس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ 14 نور خدا ہیں، یعنی یہ کسی کے محتاج نہیں اور ساری کائنات ان کی محتاج ہے۔ اور کس کس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا؟ یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، دنیا عرب میں پہلی جامع ترین ڈکشنری لکھنے والے، سب سے پہلی لغت جس شخصیت نے تیار کی وہ خلیل بن احمد فراہیدی۔ باقی فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، مجموع البحرین ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، اور یہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں یہ سب اس کو دیکھ کر لکھی گئی ہیں۔ جامع ترین اور پہلی کتاب کتاب العین جسے خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھا، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر یہ جملہ لکھا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے خلیل مد دلیلو علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کیا دلیل ہے کہ پوری کائنات میں تو علی کو امام الکل فی الکل مانتا ہے؟ کہا اس لیے لأن افتقار الکل الی و استغناؤہ عن الکل، کہا کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی نور خدا ہے، علی علم خدا ہے، علی قدرت خدا ہے۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم یعنی نور خدا، یعنی علم خدا، یعنی قدرت خدا، یعنی مشیت خدا۔ اگر اللہ کے علم کو مجسم کیا جائے تو موسیٰ کاظم بنے گی، اگر قدرت خدا کو مجسم کیا جائے تو موسیٰ کاظم بنے گی، اگر مشیت الہیہ اور رضائے خدا کو پیکر بشری میں ڈھالا جائے تو امام موسیٰ کاظم بنے گا۔ صرف علی نے دنیا میں آ کر تیسرے دن پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے وہ روایات بیان کی، اور باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی ولادت کے 8ویں دن
گہوارے میں جبکہ امام صادق جھولا جھلا رہے تھے، اور صفوان بن مہران یہ جبال امام کا صحابی آیا تو دیکھا کہ امام جعفر صادق جھولا جھلا رہے ہیں، فصیح عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی عمر مبارک صرف 8 دن ہے، یہاں تک کہ وہ تعجب کر کے دیکھنے لگے کہ اس بچے سے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ سمجھے گا یا نہیں سمجھ پا رہا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور اپنے بابا سے عربی میں گفتگو کرنا شروع کی، اور پھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ یہ 14 شاگرد خدا ہیں، ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا استاد صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کے علم کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ ہارون الرشید جب امام موسیٰ کاظم کی توہین کرنا چاہ رہا تھا اور اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے جادوگر نے جیسے امام موسیٰ کاظم نے ایک کھانے کا لقمہ توڑا اور دہن تک لے کے جانا چاہا تو اس نے اپنا جادو جب امام پر چاہا کہ کلمات کہے کچھ، تو وہ لقمہ حضرت کے ہاتھ سے چھوٹا، حضرت نے درگزر سے کام دیا۔ دوسری مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے لقمہ توڑا، اس نے پھر جادو کا اثر ظاہر کیا اور لقمہ چھوٹا، اور امام نے معاف کیا، اور جب تیسری مرتبہ امام نے لقمہ توڑا اور دہن تک لے کے جانے لگے، اس نے وہی حرکت کی تو اسی محفل میں وہ قالین جو دیوار کے اوپر لٹکا ہوا تھا، آویزہ تھا، اسے شیخ طوسی جیسے محقق نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ جیسی تیسری مرتبہ اس گستاخ نے، اس ساحر یہودی نے حرکت کی، ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے دیوار میں لٹکی اس قالین کے اوپر جو شیر کی تصویر تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور یہ جملہ کا یا اسد اللہ، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ وہی سے وہ شیر مجسم ہوا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کلی طور پر نابود کر دیا۔ تو اس کے بعد ہارون کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کے علم اور قدرت کا اظہار ہو چکا، آپ اس شیر کو دوبارہ حکم دیجئے کہ اس جادوگر کو اگل دے اور پھر سے زندہ کر دے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دیتا، لیکن جو فرق ہے اس سے آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا، کہا جناب موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا اس میں اور امام موسیٰ کاظم نے جو کرامت دکھائی اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ موسیٰ کلیم نے اژدہا جس نے ان کے سانپوں کو یا رسیوں کو کھایا وہ پہلے عصا تھا اور ایک شے سے اس کی حیت بدلی ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم نے جو کام انجام دیا ایک شے کو عدم سے وجود دیا ہے۔ عدم سے وجود دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم حق تعالی کی مشیت کا ظرف ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی قدرت ہے، علم خدا ہے۔ بس میرے عزیز بہت پہلو ہے، میں نے کل کی مجلس میں بالتفصیل امام کا بچپنا بیان کیا، امام کے 35 سال کے عہد امامت کو، منصور زمانکی کے دور میں، مہدی کے دور میں، ہادی کے دور میں، ہارون رشید کے 12 سال کس طرح سے امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ پڑھنے والے تشریف لا چکے ہیں، میں آپ بات کو سمیٹوں کے سینے میں سکت نہیں اور معاف رکھتے ہوئے انہی لفظوں پر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ امام موسیٰ کاظم نور خدا ہے، امام موسیٰ کاظم حق تعالی کی مشیت کے ظرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہارون الرشید کی ہر سازش ناکام ہو گئی، جو بھی کام اس نے کیا ہے ہر سازش ناکام، یہاں تک کہ 35 سالوں میں جو امامت امام موسیٰ کاظم نے فرمائی ہے چشم فلک نے اس کی مثال نہیں دیکھی کہ چاروں کے چاروں ائمہ فقہ امام کے مقابلے میں، امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس، امام ابو حنیفہ، چاروں امام ایک ساتھ جس امام کے زمانے میں وہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ اسی طرح سے تصوف کے جتنے بھی اراکین ہیں جہاں سے صوفی ازم چلا ہے، یہ شقیق بلخی ہے، سفیان ثوری ہے، عبداللہ مبارک ہے، اور اسی طرح سے یہ چاروں کے چاروں ارکان مجھ سے خواہش کرنے کے دیر تک پڑھوں اور میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آنے والے آ گئے تو چلے میں چند جملے اور عرض کرتا۔ تو یہ چاروں کے چاروں ارکان تصوف امام موسیٰ کاظم کے زمانے، اسی طرح سے
فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تاکہ لوگوں کا ذہن اسلام سے موڑا جا سکے، اور چوتھی طرف بنو عباس کے ظالم ترین حکمران، ان سب کا مقابلہ کرنا ہے اکیلے موسیٰ کاظم۔ 35 سال عہد امامت ہے، جن میں صرف چند سال آپ کے مدینے میں گزرے، باقی سارا عرصہ بغداد میں، اور جو عرصہ بغداد میں گزرا ہے وہ کچھ حصہ نظر بندی میں گزرا ہے اور کچھ حصہ قید میں، اور جب میں نے قید کو شمار کیا اجتماعی طور پر 16 سال قید بنتی۔ وہ امام جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا گیا، پہلی مرتبہ جو ملاقات ہوئی امام کی ہارون سے، اب منصور دوانکی کا ذکر اس کی فرصت نہیں، اور مہدی اور ہادی کے دور، ہارون امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو پوتا ہے، یہ جناب اسماعیل کا بیٹا محمد، اگرچہ امام موسیٰ کاظم کا رشتہ دار ہے، لیکن اس نے جا کر شکایت، چونکہ اس کی خواہش تھی کہ امامت اسے ملے، تو اس نے جا کر ہارون سے شکایت کی کہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ملک میں 2 حکمران ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کا بغداد میں تمہاری حکومت چل رہی ہے، مدینے میں موسیٰ کاظم کی حکومت چل رہی ہے، وہ مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں، خاص وام ان کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ یہاں سے اس کے دل میں امام کے خلاف جو غصہ بننا شروع ہوا، اور دوسرے سال حج کے موقع پر جب وہ مکہ گیا، طواف کر رہے خانہ کعبہ گرد، اور طواف کے دوران اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، لوگ مسلسل اس طرح سے ٹوٹ پڑے آپ کا مصافحہ کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے۔ اس سے بہت غصہ آیا، اور اس نے طواف چھوڑ کر ہارون رشید نے یہ امام موسیٰ کاظم کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کے کہنے لگا، اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں مخفی طور پر۔ امام نے فرمایا، ہارون تم مخفی بیعت کی بات کرتا ہے، مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے؟ آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا، مجھے میرے حق سے محروم کس نے کیا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں اہل بیت کو حق دے کے بھیجا ہے، کہا کہ میں یہی خانہ کعبہ کے اندر آپ کو قتل کرواؤں گا، اللہ کے گھر میں، مسجد الحرام میں، کعبے کے پاس، یہیں پر میں آپ کو قتل کرواؤں گا۔ یہ سنا یحییٰ برمکی آگے بڑھا اور سفارش کرنے لگا، ہارون میری خدمات کے صلے میں موسیٰ کاظم کو معاف کر دیجیے۔ امام نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگے۔ ہارون نے اپنی توہین محسوس کی کہ میں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہوں اور یہ مسکرا رہے ہیں، کہ کیوں مسکرا رہے؟ امام نے فرمایا، یہ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ تم دونوں میں سے بڑا احمق کون ہے؟ بادشاہ بڑا احمق ہے یا اس کا وزیر بڑا احمق ہے؟ کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، وہ بڑا احمق ہے جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو میری موت سے پہلے میرے قتل کی منصوبے بنا رہے ہو، مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے۔ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گا نہیں، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں، موسیٰ کاظم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مجبور ہو گیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور پشیمان ہو کر اس نے بادل ناخواستہ طواف کو مکمل کیا۔ یہاں سے پھر یہ مدینہ گیا، اور جب مدینے پہنچا تو قبر رسول کے قریب جا کر اس نے ایک اور کام کیا، بلند آواز سے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں پر، بنو عباس پر، اہل مدینہ پر، تابعین پر، مسلمانوں پر اپنا تفوق جتلانے کے لیے، بالادستی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کے کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی۔ چونکہ یہ عباس بن عبد المطلب کی نسل میں سے ہیں، عباسی، اور پیغمبر جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، اور یہ پدری اعتبار سے دونوں بھائی ہیں، عباس بن عبد المطلب اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو اس نسبت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم رسول اسلام کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، تفوق اور بالادستی ثابت کرنے کے لیے کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم دعا اور مناجات میں مصروف تھے، جیسی ہارون کی الفاظ امام کے کانوں سے ٹکرائے، وہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قبر رسول کی طرف رخ کر کے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیک یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ، اے میرے پدر، اے میرے والد بزرگوار۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون غصے سے کھولتا ہوا آگے بڑھا، کہا موسیٰ کاظم کیا بات کر رہے ہو؟ تم علی کے بیٹے ہو، تم علی کی اولاد ہو، علی کو سلام کرو، علی کو اپنا باپ کہو، نہ کہ پیغمبر اسلام کو تم اپنا باپ کہو۔ اس موقع پر امام موسیٰ کاظم نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور پڑھنے کے بعد فرمایا ان آیات میں جب اللہ جناب عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم خلیل کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر کا بیٹا کیوں قرار نہیں پا سکتا؟ کہنے لگا یہ حکم خاص ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ، آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو تو یہ بتاؤ، اگر ابھی پیغمبر گرامی اسلام قبر سے باہر تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے رسول اسلام رشتہ طلب بھی کر سکتے ہو، تم دے بھی سکتے ہو، اس پہ فخر بھی کر سکتے ہو، لیکن ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ جب اپنی سبکی اور ذلت و خواری محسوس کی، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا یہیں پر امام کو گرفتار کیا جائے۔ واحد امام جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا گیا جبکہ امام رکوع کر رہے تھے۔ اس کے 2000 سپاہی آگے بڑھے، امام کو گرفتار کیا اور 2 محمل روانہ کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف، ایک بغداد کی طرف۔ بغداد کی طرف خالی محمل روانہ کر دیا گیا اور بصرہ کی طرف جو معامل بھیجا گیا اس میں امام سوار تھے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں معلوم امام بصرہ گئے یا بغداد گئے، تاکہ راستے میں اگر مومنین رکاوٹ بنے تو ان سے مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ سفر میں اس کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی۔ 1 سال بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر جو ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا، امام اس کی قید میں رہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے اپنے چچا زاد بھائی ہارون الرشید کو خط لکھا، کہا کہ اگر تم نے موسیٰ کاظم کو رہا نہ کیا تو میں خود انہیں مدینے چھوڑ کر آؤں گا، تمہاری مرضی، تم انہیں اپنے پاس بلاؤ یا مجھے کہو کہ میں انہیں یہاں پر رہا کروں یا مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اس لیے کہ مسلسل 1 سال سے میں اس انسان کی شب و روز دیکھ رہا ہوں، میں نے بارہا جاسوسی کی اور کان لگا کے گھنٹوں سنتا رہا، کبھی میرے حق میں آج تک بددعا نہیں کی۔ میں نے اس انسان کو دیکھا ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت مصروف رہتا ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب یہ انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر ظہر کی نماز کے ساتھ اٹھاتا ہے اور دائماً ذکر اور تسبیح اور تلاوت قرآن اور مناجات میں مصروف رہتا ہے۔ جس نے سال میں صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا، باقی سارا سال حالت روزہ میں رہا، جو سحر و افطار میں 1 سے 2 لقمے غذا تناول کرتا ہے، ایسا کریم انسان، ایسا عاشق خدا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر 1 دن مزید میں نے اسے اپنی قید میں رکھا تو مجھ پر عذاب خدا نازل ہوگا۔ اس لیے یا تو تم خود انہیں اپنے پاس بلاؤ یا میں نے مدینے چھوڑ کر آؤں گا۔ مجبور ہو کر ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو بغداد بلایا۔ مجموعی قید 16 سال ہے، اور ہارون کے دور میں جو امام کی قید گزری ہے یہ 10 سال، 1 سال بصرہ میں، 9 سال بغداد میں۔ ان 9 سالوں میں سے 2 سال دوسرے داروغہ زندان رہے اور 7 سال براہ راست وہ لعین سندی بن شاہق جو مجوسی تھا، ہارون نے اس کی قید میں رکھا۔ اس سے پہلے جو بھی زندان بان آتا تھا وہ امام کے کردار سے یوں متاثر ہوتا تھا کہ کہتا تھا کہ چاہے تو مجھے عہدے سے ہٹا دو، چاہے تو مجھے قید کر دو، لیکن میں مزید اس شخصیت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ مسلسل داروغے زندان کے بدلتے رہے، یہاں تک کہ سندی بن شاہق کی نوبت آئی، کہ مجوسی جس نے 7 سالوں میں ظلم کی انتہا کر دی۔ تاریخ انسانی میں کسی قیدی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا ہوگا جتنا امام موسیٰ کاظم پر کیا گیا، اور مسلسل کوشش کرتا رہا ہارون الرشید کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، بنو ہاشم کو ساتھ ملانے کے لیے، تشیع کو ساتھ ملانے کے لیے، علویوں کو ساتھ ملانے کے لیے امام موسیٰ کاظم کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن امام نے فرمایا ممکن نہیں کہ میں طاغوت کی حمایت کروں۔ بہت واقعات ہیں، بہت جہتیں ہیں، بہت پہلو ہیں۔
بس گفتگو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. یا ایک مرتبہ 3 سال گزرنے کے بعد اس نے زندان سے امام کو بلوایا اپنے دربار میں. کہنے لگا موسیٰ کاظم اگر آپ میری حکومت میں شریک ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو شریک کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو کسی شہر کا ٹیکس چاہیے میں سارے کا سارا ٹیکس باج آپ کے نام کر دیتا ہوں. آپ کو زمینیں چاہیے باغات چاہیے میں دیتا ہوں. اگر آپ کو اپنی دادی فاطمہ زہرا کا باغ فدق چاہیے میں آپ کو لوٹا دیتا ہوں. آپ میری مخالفت سے ہاتھ اٹھائیں. امام نے جیسی باغ فدق کا نام سنا ہارون کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ہارون اگر باغ فدق لوٹا دو تو شاید تمہیں معاف کر دیا جائے. کہ میں ابھی حکم جاری کرتا ہوں آپ کو کل ہی باغ فدق واپس مل جائے گا. امام نے فرمایا لیکن میری ایک شرط ہے باغ فدق اپنی تمام حدود اور قیود کے ساتھ. کہ کیا حدود اور قیود ہیں فدق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد بخارا، دوسری حد سمرقند، تیسری حد بحیرہ احمر، چوتھی حد افریقہ، پانچویں حد ہندوستان. جیسی امام نام لیتے رہے اس کے چہرے کی رنگت بدلتی رہی یہاں تک کہ جب امام نے 5ویں حد بیان کی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یعنی اے موسیٰ ابن جعفر اس کا مطلب یہ کہ میں ساری حکومت اٹھا کر آپ کو دے دوں، جتنی میری حکومت ہے آپ کے سپرد کر دوں. امام نے فرمایا ہارون کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے باغ میں گئی تھی؟ وہ اسی خلافت کے لیے گئی تھی جو حق اہل بیت تھا جسے تو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جہاں تک کہ دوبارہ امام کو زندان میں منتقل کیا گیا اور اب امام پر ظلم اور بڑھا دیے گئے اور ایک مرحلے پر پہنچ کر ہارون الرشید نے امام کے قتل کا فیصلہ کیا اور سندی بن شائخ سے کہا کہ اب اس قیدی کو قتل کرو. لیکن پھر اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب جب کہ اس سارے عرصے میں امام کی محبوبیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جیسے ہی ان کے قتل کی خبر باہر لوگوں میں جائے گی اتنی مخالفت اٹھے گی کہ تم تحمل نہیں کر پاؤ گے. اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ان کی شخصیت کا قتل کرو، جو ان کی محبوبیت اور مقبولیت اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہے اسے ختم کرو. انہیں درجہ اعتبار سے ساکت کر دو، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت ختم کر دو. کہ کیا کروں؟ کہ کچھ ایسا کرو کہ یہ رسوا ہو جائے، بدنام ہو جائے. یہ واقع اہمیت کا حامل ہے، اسے میں نے کل بھی بیان کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ اپنے مشیروں کے مشورے سے اس نے حجاز کی سب سے حسین ترین خاتون کا انتخاب کیا، سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا اور اسے درہم و دینار کی اور سونے اور چاندی کی لالچ دے کر بھیجا زندان میں کہ تم زندان میں جاؤ. یہ قیدی کئی سالوں سے اپنے گھر نہیں گیا، اگر تم اسے گناہ پر مائل کر لو تو ساری دولت و درہم و دینار میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر اب تم اپنی کوشش میں ناکام ہو جاؤ تب بھی تم نے شور مچانا ہے، آوازیں بلند کرنی. تمہاری آواز سن کر ہم پہنچ جائیں گے اور تم نے کہنا ہے کہ قیدی مجھ پر تجاوز کا ارادہ رکھتا تھا. اس خاتون کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ساری رات ہارون نے جاگ کر گزاری. اپنے دربار میں چل رہا ہے برابر اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ، اپنے جرنیلوں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ کہ ابھی زندان سے آواز آئے گی، ابھی زندان سے آواز آئے گی. یہاں تک کہ بہت وقت گزر گیا اور کوئی آواز نہ آئی. اس کی پریشانی بڑھنے لگی، اس کا اضطراب بڑھنے لگا اور جیسے جیسے رات ڈھلنے لگی اور سحر کا وقت قریب آنے لگا اس کی بے چینی اتنی بڑی کہ اس نے خود داروغہ زندان کو پیغام دیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا گہری جگہ ہے، نیچے ہے، کنواں ہے، آپ کے لیے ایسی جگہ پر اترنا مشکل ہو جائے گا. کہا نہ، میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. بالآخر ہارون رشید اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ چلتا ہوا پہنچا. جب زندان میں پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک طرف زندان میں امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں اور مسلسل آواز بلند ہو رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح.
اور دوسری طرف جس خاتون کو اس نے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں، اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ غصے سے آگے بڑھا، چلانے لگا، اس خاتون کو بالوں سے پکڑ کہا میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا، تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ہارون مجھے معاف کرو، میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے تم نے کہا میں نے ویسے ہی کیا۔ رات جب میں زندان میں آئی برابر کئی گھنٹے اس قیدی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن یہ اس قدر فنا فی ذات توحید تھا، عشق خدا میں یوں غرق تھا، کسی غیر اس خدا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میری کسی آواز پر درخور اعتراض نہیں جانا، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ مسلسل اس فضا میں روحانیت بڑھ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت سے متعلق امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں اس آیت کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہے، اور نور علی نور سے مراد امام بعد امام، موسیٰ کاظم نور خدا، اور جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے ہارون اور رشید نے بھیجا وہ خاتون گواہی دے رہی ہے۔ کہا کہ جب رات گہری ہوتی چلی گئی اور ایسی روحانیت محسوس کی میں نے فضا میں نے دیکھا کہ قید خانے سے لے کر آسمان تک نور کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ مسلسل ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سحر کے ہنگام میں تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ساری کائنات اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہی کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ بے ساختہ لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہو گیا۔ یہ موسیٰ کاظم ہے، یہاں تک کہ انبیاء خدا میں سے ایک شخصیت جناب یوسف، جن کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے 111 آیتیں جناب یوسف سے متعلق اتاری اور ان کی کردار کو پسند کیا ہے اور سراہا ہے، لیکن جیسے امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، یہ جملہ کا عصمت کلی مشکک ہے، کلی متواتی نہیں۔ اگر انبیاء معصوم ہیں تو سب کی عصمتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور انبیاء اور ائمہ کی عصمت میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن ائمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یوسف کی عصمت ہے اور وہ یوسف کے کردار کی معراج ہے کہ یوسف نے خود کو زلیخا کے شر سے بچا لیا ہے، لیکن ان کے کردار کی حد جہیں تک پہنچ کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ خود کو بچا لیا لیکن جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کی ہدایت نہ کر سکے۔ اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے، خود گمراہ ہونا تو ممکن نہیں تھا، جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں ہے۔ ایک مرتبہ ہارون جب دیکھا اس کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی تو اب اس نے طے کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے امام کی شمع حیات کو گل کر دیا جائے اور اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ آج شب شہادت ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ امام حسین کے بعد تمام ائمہ میں سب سے مشکل شہادت امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ 22 رجب کو زہر ملا ہے، 3 دن زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، اور جب کوئی تڑپتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی نرم اور نازک تکیے تھے، نہ، زندان کی سلاخیں تھی، جن سے متعلق امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں میں رہے۔ اور دوسرا جملہ جو امام زمانہ امام موسیٰ کاظم کی زیارت میں فرماتے ہیں، سلام ہو اس پر جو مرزوز الساقین، جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا، وہ زنجیریں اور وہ توق اور وہ بیڑیاں جن میں امام کو زندان کے اندر گرفتار رکھا گیا تھا، ان کا وزن امام کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اور جب انسان کو زہر ملتا ہے پیاس بھی لگتی ہے، 3 دن تک مسلسل پیاسے رہے،
ان 3 دنوں میں کیا ہوا؟ اگر سننا چاہیں تو اہل تسنن کے منابع، اگر کوئی اہل سنت بھائی موجود ہو جا کر دیکھیں، امام احمد ابن حنبل سے متعلق میں نے پڑھا ہے، وہ شخصیت ائمہ اربعہ میں سے جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل کو ہارون رشید نے بلایا امام کو زہر دینے کے بعد، امام کی شہادت کے بعد، اور کہا سونے کے سکوں کی ایک بڑی تھیلی دی، کہا یہ رکھے اور بس ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم کی لاش کا معائنہ کریں اور باہر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ میں نے خود امام موسیٰ کاظم کی میت کو دیکھا ہے، کہیں زخم کے نشان نہیں ہے، کہیں زہر کے اثرات نہیں ہیں، وہ طبعی موت سے دنیا سے گئے۔ لیکن جیسی امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل زندان میں گئے اور امام موسیٰ کاظم کے چہرے سے اور آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو میں نے پڑھا کہ امام احمد ابن حنبل سر و سینہ پیٹتے ہوئے واپس آئے اور درہم و دینار کی تھیلی ہارون کی طرف پھینک کر کہا اگر تو مجھے پوری دنیا کی حکومت دے دے تب بھی ایسا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اس قیدی کے جسم کا کوئی بھی حصہ سالم نہیں ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ اگر سن سکتے ہیں تو سنیں، میں سخت باتیں نہیں کرتا، لیکن چونکہ شب شہادت ہے 7 سال تک سندی بن شاہق نے ان 7 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ زندان میں اس نے امام موسیٰ کاظم پر کوڑے نہ برسائے ہوں۔ ہر روز کوڑے مارے جاتے تھے، ہر روز اذیت کی جاتی تھی، اور جب 22 کو زہر دیا گیا اور امام تڑپ رہے، زہر کا اثر اتنا شدید ہے، میں نے پڑھا امام کی انگلیوں سے امام کی انگلیوں سے خون نکل رہا ہے، امام کی آنکھوں سے خون جاری ہے، پاؤں کے تلوے پھٹ چکے ہیں، امام تڑپ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہارون پریشان ہوا، مومنون کو اطلاع ملی ہے، زندان کے اندر سے خبر باہر پہنچی تھی اور اب یہ خوف تھا کہیں مومن جمع ہو کر اس کے محل پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے اس نے جلدی سے سندی بن شاہق سے کہا جاؤ جا کر موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لے آؤ کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ سندی بن شاہق ہارون رشید کے کہنے پر آیا، اس نے کاغذ قلم امام موسیٰ کاظم کی طرف پھینکا اور کہا کہ لکھیں۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہ لکھیں مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں اپنی بیماری سے طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا میں حجت خدا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں لکھ سکتا، میں غیر حقیقی بات کو تحریر نہیں کر سکتا۔ کہا سندی بن شاہق نے موسیٰ کاظم لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ 16 سال کی زندان کی ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے۔ امام نے فرمایا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ لیکن آیت اللہ نے اپنے مقتل میں یہ جملے لکھے ہیں، آیت اللہ سبزواری نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی۔ یہ وہ مرحلہ تھا بغداد کی سرزمین پر سیاہ آندھی چل رہی تھی، اس شقی نے مجھے معاف کیجیے گا، اس شقی نے ایک کیل امام کے سر پر رکھی کہ موسیٰ کاظم لکھیں، فرمایا قیامت تک نہیں لکھوں گا۔ اس نے دوسری کیل گاڑی، تیسری کیل، یہاں تک کہ 4 کیلیں امام کے سر پر گاڑ دی، لیکن ابھی رمق حیات باقی تھی، ابھی رمق حیات باقی تھی۔ اس مجوسی نے مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ جملہ عرض کروں اور اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہاں تک کہ 4 کیلیں امام کے سر پر گاڑنے کے بعد جب اس نے محسوس کیا ابھی بھی موسیٰ کاظم میں رمق حیات باقی ہے، اس شقی نے کیا کیا؟ میرے عزیزو حسین کی لاش بھی پامال ہوئی ہے، امام موسیٰ کاظم کی لاش بھی پامال ہوئی ہے، لیکن امام حسین کی لاش کو آپ کی شہادت کے بعد پائمال کیا گیا، امام موسیٰ کاظم کی لاش کو ان کی زندگی میں پائمال کیا گیا۔ اگر سن سکے تو سنیں، ایک مرتبہ اس نے سپاہیوں کو آواز دی، سب جمع ہوئے، اس نے امام موسیٰ کاظم کے جسد مبارک کو ایک قالین میں لپیٹا اور اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا اپنے پاؤں مارنا شروع کرو۔